السلام علیکم، پاک وائی اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 3 کی طرف۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا۔ اگر اناس لالا اس سے اکیڈمی نہ بھیجتے تو شاید آج وہ قومی ٹیم کا نمائندگی کر رہا ہوتا۔ اتنی سخت ملازمت میں بھی وہ اپنے اس شوق کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جیسے ہاکی کے کئی شوقین اور جنوبی لڑکوں نے 2 ٹیمیں بنا رکھی تھی۔ فرصت کے دنوں میں وہ میچ رکھ لیا کرتے تھے۔ فائنل سے پہلے کافی پریکٹس بھی کی جاتی تھی۔ جس دن ان کے سالانہ یا ماہانہ میچ شروع ہوتے تھے، تقریباً پورے دیش کے شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ اور جازم اب محنت کے بعد میدان میں آئے تھے، مگر اس میچ میں قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اب جرار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اب اس کے پاس صرف 3 مربع زمین تھی۔ اب کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماما تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ مکان لے لیا تھا اور خود ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگی تھی۔ ان کے تمام تر توجہ اپنے بیٹوں کی طرف تھی۔ بیگم عدیلہ جرار نے اپنے بیٹوں زندگی بنانے کے لیے بہت جدوجہد کی تھی۔ اپنے بچوں سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ اس طرح اناس اور عبد بھی ماں کے ہر فیصلے اور ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بیگم عدیلہ کی ایک بیوہ بہن بھی تھی۔ ان کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ عاشرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مونسا، مونا اور مینا۔ ان کی رہائش اوپری منزل پر تھی۔ مونسا ماسٹر کر چکی تھی اور اب ایک اچھی ساکھ رکھنے والے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مونا نے BA کر لیا تھا۔ ان دنوں انگریزی زبان سیکھنے کے خبط میں مبتلا تھی۔ سب سے چھوٹی مینا تھی، جو کہ فرسٹ ایئر کا طالبہ تھی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں عبد کو بے شمار دوستوں کا ساتھ ملا تھا، مگر جو دوستی اناس لالا اور اس کے درمیان تھی، اس کی کہیں مثالیں نہیں ملتی تھی۔ عبد میں گویا اناس کی جان تھی۔ عبد کو معمولی سی تکلیف کیا ہوتی تھی، اس کا دل پہلے سے ہی اس سے سگنل پہنچا دیتا تھا اور وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹی سی ایکسیڈنٹ میں عبد معمولی سا زخمی ہو گیا تھا، مگر بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تب اناس گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میرے جسم کا سارا خون نکال کر عبد کو لگا دو، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاید اس لیے بھی یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ان کی بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ تب ماما نے اناس کو ایک بات گویا گھول کر پلا دی تھی، اب کہ تم بھائی نہیں ہو، باپ بھی ہو۔ زندگی کی کسی بھی موڑ پر عبد کو تنہا مت چھوڑنا۔ عبد میرا دل ہے، ماما گویا اس سے وعدہ لے رہی تھی، اور اب میرا بھی دل ہے۔ اناس کے دل نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی تھی۔ بہت بچپن سے ہی عبد کو محبتیں سمیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ماما اور اناس سے لے کر خالہ اور مینا تک سب ہی اسے ہتھیلی کا چالا بنائے رکھتے تھے۔ وہ جب بھی اکیڈمی سے گھر واپس آتا تھا، گویا پورے خاندان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ سب ہی یوں مستعد ہو جاتے تھے گویا کسی کمانڈر کے آمد کی اطلاع مل گئی ہو۔ مونسا کچن میں گھس جاتی تھی۔ مونا اور مینا اس کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھاگ اٹھتی تھی۔ خالہ اس کے کپڑے استری کرتے اور اناس اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا۔ اناس ذاتی کلینک بہت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اناس نے MBBS لاہور سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپلومٹ ان ڈرماٹولوجی میں اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے، اور پھر 4 سال پہلے کیمسٹک سرجری میں بھی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا۔ اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی بھٹکتا تھا۔ حالانکہ چوڑی چنگات بھابھی کو گھر لانے کے لیے عبد بھی خاصا بے قرار تھا، مگر اناس کی نہ
अभी तक हाँ में नहीं बदली थी। पिछले 2 दिनों से वो छुट्टी के मज़े लूट रहा था, मगर फ़िलहाल ताज़ा-ताज़ा शिकस्त का गम अभी ज़िंदा था। वो अभी तक किसी का सामना करने से गुरेज़ा था। वो इस वक़्त भी अपने कमरे में मौजूद था और प्रोफ़ेसर गफूर अहमद की फिर मार्शल आ गया। पढ़ने में बुरी तरह से महू था। जब दरवाजे पे हल्की सी दस्तक देकर कैडेट हारून अंदर दाखिल हुआ। वो लॉबी में मौजूद फोन बूथ का ऑपरेटर भी था। आपका ध्यान फौरन अपने घर की तरफ चला गया। सर, आपकी कॉल आ रही है। कहाँ से? वो खामोश पड़े सेल की तरफ देखकर बोला, आपके भाई हैं और कह रहे हैं कि अपना मोबाइल ऑन करें, इन्हें कोई ज़रूरी बात करना है। हारून पैगाम पहुंचाकर बाहर की तरफ चला गया। अब ने फौरन किताब बंद करके सेल फोन ऑन कर लिया। अभी वो अनाज का नंबर मिलाने ही लगा था कि स्क्रीन पर लाला कॉलिंग चमकता नजर आ गया। अनाज ने छूटती ही सेल फोन की खामोशी के मुतालिक जानना चाहा। बैटरी लो हो चुकी थी और चार्ज शॉप के कब्जे में था। कोई और बहाना सोचते, मेरी अभी शॉप से बात हुई है। वो कह रहा था मैच हारने का शौक मना रहे हो। अनास ने अगरचे इसका झूठ ठीक पकड़ा था, ताहम शौक मनाने वाली बात ने इससे बेहद मुश्ताइल कर दिया था। इसका जी चाह काल मुनक़ता करके शॉप की 2 चापड़ लगाए, मगर अपनी अमन पसंद फितरत के बायस तामुल का मुजाहरा करता रहा। इधर अनास इसे समझाए जा रहा था। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का तीसरा केस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला केस आपको बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। अगली केस में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।